بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پھر ایک نئے شعبے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شعیب امان. پروگرام نگر بخت بہار جس میں ہم معلومات دیتے ہیں مختلف شعبہ جات کے حوالے سے, مختلف کیریئرز کے حوالے سے, نوجوانوں کے. اچھا, اب اس میں آج کل ہمارے نوجوانوں کے لیے ناظرین جو سائنس سبجیکٹ ہیں, آرٹس سبجیکٹ ہیں اور ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی معلومات جو کہ نوجوان جو ہے نا وہ اس میں بڑے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے ہمارا نوجوان آج. کیونکہ آج کل زیادہ سے زیادہ سائنس ترقی کر رہی ہے, ویسے ہی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نئے سے نئے شعبہ جات آ رہے ہیں. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے, اور جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوا, جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی, ویسے ہی نئے سے نئے شعبہ جات کی ضرورت محسوس ہوئی. اور آج ہم ایک ایسے شعبے کی انفارمیشن لے کر آئے ہیں جو کہ چل تو کافی صدیوں سے رہا ہے, لیکن آج اس میں کیا جدت آ گئی ہے, کیا نئی انفارمیشن آ گئی ہے. کچھ ہمارے شعبہ جات جو ہیں وہ فوڈ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, کچھ شعبہ جات جو ہیں ہمارے وہ زراعت کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, کچھ ہمارے ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں, اور کچھ ہمارے انفراسٹرکچر انجینئرنگ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو آج ہمارا جو شعبہ ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ ہم آج تک سیکھتے آئے ہیں کہ سائنسز کی جو مختلف فیلڈز ہیں ان میں ایک اور شعبہ جس کے بارے میں معلومات ہم نوجوانوں تک پہنچانا چاہیں گے وہ ہے ویٹرنری سائنسز کے حوالے سے, کہ ویٹرنری سائنسز کیا سبجیکٹ ہے. اس کی ساری انفارمیشن کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر مظہر کھوسہ صاحب, وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز بہاولپور کے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں. ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر علی حیدر صاحب نے, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان سے. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں. اور ان کے ساتھ ہمارے پاس تیسرے مہمان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد نعمان صاحب نے, معلم ہیں چولستان یونیورسٹی بہاولپور سے. سر آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارا جو یہ انفارمیشن ہے, ہماری معلومات کے حوالے سے یہ جو پروگرام ہے اس کا بیسک مقصد ہی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نوجوان کو صحیح وے سے, صحیح طریقہ کار سے اس کو گائیڈ کیا جا سکے. تو آج ہم جو جس شعبے کے اوپر بات کر رہے ہیں تو بات کرتے ہیں ہم آج ویٹرنری سائنسز کے حوالے سے. میرا پہلا سوال ہی ڈاکٹر مظہر کھوسہ صاحب سے کہ سر ہم نے جو ہے نا سوشل سائنسز کے حوالے سے سنا ہے, ہم نے نیچرل سائنسز کے حوالے سے سنا ہے, اب ایک نیا شعبہ کے ویٹرنری سائنسز, اب اس کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو انفارمیشن دیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بارے میں تھوڑا سا گزارش کروں کہ یہ ہمارا ہنڈریڈز آف ایئرز اولڈ تعلیمی کام ہے, جو کہ جب پرانے زمانے میں لوگ ملک فتح کرتے تھے تو سب سے پہلے جو بار برداری اور فتح کرنے کے لیے گھوڑے استعمال کرتے تھے, تو وہاں سے اس کی جو بیماریاں اور اس کے بارے میں جو ڈیزیزز ان کا کام شروع ہوا تو وہ ویٹرنری سائنس ہی تھا. تو یہ اس وقت سے ہے جب سے انسان نے جانوروں کو اپنے تابع کیا اور ان سے اپنے مقاصد اور اپنی جو ضروریات زندگی پوری کرنا شروع کی, تو یہ شعبہ اس وقت سے ہے. تو اس کا تعلق بنی نوع انسان کے اس وقت سے ہے جب ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیا. تو سب سے پہلے میں نے کہا یہ آپ کو تھوڑا سا میں کلیئر کر لوں کہ یہ ہمارا اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان پرانا ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہمارے اس شعبے نے الحمدللہ جیسے دوسرے شعبوں نے دنیا میں ترقی کی ہے, سائنس کی دنیا میں, تو ان نے بھی بہت ترقی کی ہے. اس کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں, آج سے 10-15 سال پہلے پاکستان میں 3 یا 4 ادارے تھے, اور اس وقت 2024 میں 19 سے زیادہ رجسٹرڈ ادارے ہمارے موجود ہیں جن کو پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ سیم ہے انالوجی کے اوپر, جیسے پاکستان میڈیکل کونسل ہے, انجینئرنگ کونسل ہے, پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل ہے, اور یہ وہ اسی حساب سے ان کو جو وفاقی ادارہ ہے PVMC وہ اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اسی کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, اسی کے کریکولم ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں, اپ گریڈ ہوتے ہیں, ان کو ہم آگے فالو میں رکھتے ہیں تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ آگے فیلڈ میں جا کر جو نئی جہتیں ہیں, نئی ٹیکنالوجی ہے, اس سے مستفید ہو کے اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے کام کر سکے. صحیح, ماشاء اللہ. اچھا سر, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ یہ ویٹرنری سائنسز جو ہے یہ جانداروں کے ساتھ ریلیونٹ شعبہ ہے, تو اس میں اس شعبے کے اندر اور کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ جیسے ہم نے ایک چیز سنی ہے کہ جسٹ جانوروں کو ٹیکہ لگانے کا کام ہوتا ہے ان کا, کیا اس کے علاوہ بھی اور ان کے ورک ہوتے ہیں ویٹرنری سائنسز کے شعبے جاتے ہیں؟ جناب یہ تو اب بہت پرانا کام ہو گیا ہے انجیکشن لگانا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارا یا پوری دنیا کا ایک چیلنج ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لائف اسٹاک فوڈ سیکیورٹی,
کہ میرے اور آپ کے اور ہمارے جو بچوں کے صبح سے لے کر شام تک کی جو ضروریات ہیں، جس میں چائے ہے، جس میں انڈے ہیں، جس میں مرغی کا گوشت ہے، جس میں مٹن ہے، بیف ہے، اور اس کے علاوہ چیز ہے یا دوسری چیزیں، وہ ہماری اسی سے متعلقہ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہماری آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ہم جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے وہ چائے کا نام ہوتا ہے، اور وہ دودھ سے بنتی ہے، اور دودھ جانوروں سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایک کمپوننٹ ہے. اس کے لیے اب بے شمار نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، جس میں ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہے، ان ویٹرو فرٹیلائزیشن شامل ہے، ڈیزیز کی ڈائگنوسٹک کے لیے ریئل ٹائم PCR، اور اس سے آگے بھی NGS اور دوسرے کام ہو رہے ہیں. یہ تو اب سطحی کام رہ گیا ہے کہ یہ وہ پرانا زمانے کا کام ہے. اب جو نئے زمانے کا کام ہے اس سے آگے کہیں پہ بہتر ہو گیا ہے. صحیح. اچھا علی حیدر صاحب، جیسے کہ ابھی بات چل رہی ہے ہماری کہ یہ جو پروگرام مطلب جو ہمارے جو نوجوان ہیں جن کو پہلے معلومات جسٹ ایک ہی چیز کی تھی کہ جناب ایک ڈاکٹر ہوتا ہے گاؤں میں جو کہ انجیکشن لگا دیتا ہے اور جناب جانور کو. اب ڈاکٹر صاحب جیسے بتایا کہ اس میں بہت سارے شعبہ جات آ گئے ہیں. اچھا، اب ان شعبہ جات کے حوالے سے نوجوانوں کو آپ کیا گائیڈ کریں گے کہ کس قسم کا ایک نوجوان، کیونکہ ہر شخص جو ہے نا ایک خاص شخصیت کے حامل ہوتا ہے، تو آپ کیسے اسٹوڈنٹ کو یہ کہیں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہو جو اس شعبے میں آئے اور وہ جلدی کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا اس کو اس شعبے میں انٹرسٹ بھی اس میں ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہ ایکسٹینڈ کروں گا کہ انہوں نے بڑا ڈیٹیل سے کمپلیٹ ایلیبوریٹ کیا اس کی ہسٹری کو. نو ڈاؤٹ یہ فیلڈ حضرت انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اس کے اندر نالج کی ڈیپتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ انکریز کرتی گئی. اب آج کے کرنٹ سینیریو کے حساب سے دیکھیں، اگر ہم اپنے اس کنٹری کے اندر ایجوکیشن کا میرٹ اور ایجوکیشن کی جو ایسے کہہ لیں کہ کمپٹیشن ہے، اس میں پہلے ویٹنری سائنسز تھی کہ اٹ واز اے اگنورڈ فیلڈ، کہ لوگ اس کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پریفر ایز سچ نہیں کرتے تھے. بٹ پچھلے تقریباً 8 سے 10 سال کے دوران اس فیلڈ میں اتنا بوسٹ آیا ہے اور اس کے اندر اتنا ایسے کہہ لیں کہ میرٹ کمپٹیشن ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اٹ از دا ٹاپ 3 ایسے کہہ لیں کہ پاکستان کی فیلڈز میں اس کا شمار ہو رہا ہے: انجینئرنگ، میڈیکل سائنسز اینڈ ویٹنری سائنسز. تو ویٹنری سائنسز میں پرسنالٹی کے پرسپیکٹیو سے ہٹ کے ہم یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ جو گاؤں میں رہنے والے کینڈیڈیٹ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جن کا تعلق جانوروں کے ساتھ، پرسنالٹی ٹریٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، یعنی کہ جیسے اب کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ مطلب کچھ نوجوان ہیں کہ وہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھا مطلب ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہم کسی نئی چیز کو جو ہے نا نئی جاندار کی دیکھ بھال کر سکیں. اچھا، کچھ نوجوانوں کو ہوتا ہے وہ بالکل صرف پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے ہوتے ہیں، صرف کتابی طور پہ. تو آپ کس کو مطلب سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا نوجوان ہو یا اس کے اندر کیا ٹریٹس ہوں کہ وہ اس فیلڈ کو چوز کرے کہ تاکہ اس کا اچھا ایک کیریئر بن سکے؟ ڈیفینیٹلی جس میں پیشن ہے، جس کو ہاؤ ناؤ ہے اینیملس کی، یا جس کا ایسے کہہ لیں کہ ایٹ سم ایکسٹینٹ انٹریکشن ہے ود اینیملس، وہ بہتر طریقے سے اس فیلڈ کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا ایز کمپیئر کہ جس کو آئیڈیا نہیں ہے کہ واٹ از دا کیٹل اور بفلو سمپلی. تو جس کا انٹریکشن ایٹ سم ایکسٹینٹ، ایسا کوئی بھی بندہ آئی تھنک ایشین کنٹری یا ایشین سب کانٹیننٹ میں نہیں ہے جس نے اینیملس کو دیکھا نہ ہو. ایون آل ڈومیسٹک بریڈس، کیٹل، بفلو، شیپ، گوٹ، پولٹری کے اندر پھر برائلر، لیئر، اور ہمارے پھر ایکوائنز میں ہارس، میولز اینڈ ڈنکیز، یہ تمام بریڈز ہمارے روڈز کے اوپر، پیریفری کے اوپر، ہر جگہ پہ ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے ایگریکلچر کنٹری اینڈ مور دین 60% جو ہے کنٹریبیوشن ہے ایگریکلچر کا، اینڈ ایگریکلچر کے اندر بھی مور دین 60% جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از آف لائف اسٹاک. تو آئی تھنک نوٹ اے سنگل پرسن از دیئر کہ جس کو پتہ نہ ہو کہ اینیملس کیا چیز ہے. ہر ڈومین کا ایسا کینڈیڈیٹ جس کو ہاؤ ناؤ ہے، ہی از دا بیسٹ سوٹیبل. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب وہ میرٹ کرائٹیریا پہ فال کرتا ہے یا اس ڈومین میں آنے کے بعد پھر وہ آگے کس سیکٹر کو پریفر کرتا ہے. تو اس ڈومین میں ملٹیپل سیکٹرز ہیں، جس میں لائف اسٹاک سیکٹر ہے، پولٹری سیکٹر ہے، میٹ پروڈکشن یا بیف پروڈکشن سسٹم جو ہے وہ ایک سیپریٹ سیکٹر ہے، ریسرچ ایک سیپریٹ ڈومین ہے اس کے اندر، کنسلٹنسی سروسز، کمیونٹی سروسز یا ایکسٹینشن سروسز یہ ایک سیپریٹ ڈومین ہے. تو اب ان تمام ڈومین میں وہ کینڈیڈیٹ جو کہ اینیملس سے اویئر ہے اور اس نے ایڈمیشن لے لیا، اب وہ اسٹڈی کنٹینیو کر کے وہ گریجویٹ ہو گیا، اٹ ڈیپینڈس کہ اب وہ آگے کس فیلڈ میں جائے گا. یہ یہاں پہ اس کا پیشن آئے گا کہ وہ کس فیلڈ میں جا کے اپنا ایسے کہہ لیں کہ میکسیمم کنٹریبیوشن انکارپوریٹ کرے اور اس کنٹریبیوشن کی بیس پہ کوئی نوویلٹی یا نیا کوئی ایسا سولوشن لے کے آئے جو کہ انڈسٹری میں کافی ٹائم سے یا شروع سٹارٹ ٹائم سے ہی پریویل کر رہا ہے. تو یہ سٹیج آ جائے گی اگلی. آپ کے کوشچن کے تناظر میں ایچ اینڈ ایوری پرسن از ایکولی امپورٹنٹ ٹو گیٹ ایڈمیشن ان دا ویٹنری سائنسز. مطلب ہر شخص جو ہے نا اس میں جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر نعمان صاحب، میرا آپ سے اسی حوالے سے سوال ہے
کہ مطلب نوجوانوں کے لیے تو تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جیسے سر نے بتایا کہ وہ ایکولی ان کے لیے یہاں پہ مواقع موجود ہیں، تو آپ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس مطلب ویٹرنری سائنسز کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. سیکنڈ میں تھوڑا سا جو لائف اسٹاک کا ہمارا جو سیکٹر ہے اس کی امپورٹنس کے اوپر تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں. بیسیکلی لائف اسٹاک جو ہے وہ سب سیکٹر ہے ایگریکلچر کا، اور ایگریکلچر جو ہے وہ آلموسٹ 23% شیئر کر رہا ہے ٹو نیشنل جو ہمارا GDP ہے اس میں، اور اس 23% میں سے 14% جو ہے وہ لائف اسٹاک شیئر کر رہا ہے. یعنی کہ جو ہے 23 میں سے 9% ایگریکلچر ہے اور 14% جو ہے وہ لائف اسٹاک ہے. اور اس وقت اگر ہم تھوڑی پاپولیشن کی بات کریں تو کیٹل کی جو پاپولیشن ہے جی وہ 55 ملینز ہیں، اور جو ہماری بفلو ہے وہ 45 ملین ہے، 33 ملین کے قریب ہماری شیپس ہیں، اور 82 ملین کے قریب ہماری گوڈس ہیں، اور اس طرح کے میولز وغیرہ اور ایکوائنز اور کیملز ہیں. تو جہاں تک لائف اسٹاک سیکٹر میں اسکوپ کی بات ہے تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ایک شعبہ نہیں ہے. جیسے ہمارے محترم وائس چانسلر صاحب نے بتایا کہ اس میں جو انجیکشنز یا ٹریٹمنٹ والا جو شعبہ تھا وہ بہت پرانا ہو چکا ہے. اب ہم اس چیز کے اوپر پڑھا بھی رہے ہیں اور آگے فیلڈ میں جو ہے بچوں کو ٹرین کر بھی اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ نہ صرف بیمار جانوروں کا علاج کریں بلکہ ان کو بیماریوں سے بچانا بھی ہے، اور بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ ہم اس اینیمل کو ایک اچھا پروڈیوسر بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اس وقت پاکستان جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ ہے ملک پروڈیوسرز کے پوری دنیا میں، 5واں نمبر ہے اس کا، لیکن اینیمل کی تعداد کے لحاظ سے اس کا نمبر جو ہے وہ 3را ہے. تو اس طرح امریکہ جو ہے وہ اینیمل کی تعداد میں پیچھے ہے لیکن ملک پروڈکشن میں آگے ہے. تو ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں لائف اسٹاک سیکٹر کے، ویٹرنری سیکٹر کے، وہ اس چیز کے اوپر بھی ریسرچ کر رہے ہیں اوور اگین اینڈ اگین کہ کس طرح سے ہم اپنے جو لوکل بریڈز ہیں ان کے اندر ہم کس طرح سے جینومکس اور جینیٹک امپرومنٹ کریں کہ ان کا جو اصل پوٹینشیل ہے ہاں جی وہ ہم اس طرح سے سامنے لے کے آئیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ دودھ پروڈیوس کریں. کیونکہ آپ نے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ موسٹلی جو ہمارے اینیملز ہیں وہ لیس دین 10 لیٹر پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، 5 لیٹر 8 لیٹر 10 لیٹر. اس میں کچھ تو ہماری جو مینجمنٹل ہیں وہ بھی مس مینجمنٹس ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن اصل جو چیز ہے اس میں ہمارا جو جینیٹک پوٹینشیل ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو آگے جو سکوپ ہے اس میں جیسے ڈاکٹر علی حیدر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے سرجری ہے، میڈیسن ہے، تھریوجنالوجی ہے، پھر نیوٹریشن ہے، مائکرو بایولوجی ہے، لائف اسٹاک مینجمنٹ ہے، میٹ پروڈکشن ہے، پولٹری ہے، ڈیری فارمنگ ہے. تو اس میں جو ایکول اپرچونٹیز ہیں میلز اور فیمیلز کے، ایکسیپٹ جو فارمنگ کے ہیں جہاں پہ فیمیلز کے لیے تھوڑا سا وہ تھوڑا مسائل ہوتے ہیں. اب تو اس میں بھی کچھ فارمز ایسے ہیں جہاں پہ وہ فیمیلز کو ہائر کر رہے ہیں. اب جہاں تک سکوپ کی ہم مزید اس کے اوپر بات کریں تو جاب اویلیبل ہونے کے باوجود بھی ہم اس میں مزید ہمیں ورکنگ اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا جانوروں کے اوپر یا ہمارے جو جتنے بھی فارم اینیملز ہیں ان کی پروڈکشن کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کر کے ہم اپنے سکوپ کو اور بڑھا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر محمد صاحب اسی حوالے سے مطلب جیسے ہماری گفتگو بڑھ رہی اور بڑی شاندار ماشاءاللہ معلومات فراہم کیے. اچھا سر یہ جیسے آج کل آپ نے ابھی بات کی کہ پہلے 4 ادارے تھے اب 19 ادارے ہو چکے ہیں مطلب یونیورسٹیز کے حوالے سے، ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ریشو کیا ہے اس میں؟ کیا ایڈمیشن اب جیسے علی صاحب نے بھی کہا کہ پہلے 10-15 سال پہلے کم ہوتا تھا اب وہ بڑھ چکا ہے، تو کتنا ریشو بڑھ چکا ہے آج طالب علم جو اس فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اصل میں ہے کمپٹیشن. کمپٹیشن اس طرح ہے کہ ہماری جیسے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، ویسے ہی اسی حساب سے ان میں جو فوڈ ہے اور ان کو یوٹیلائز کرنے کی پروسیس ہے وہ بھی فاسٹ ہو گیا. اب آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر ہم پر کیپٹا ایک انسان 1 کلو اس کی فوڈ کنزپشن تھی میٹ کی، اب وہ اس کی 2 کلو ہو گئی ہے. جو آنے والی ہماری نسل ہے اسی حساب سے پروگریس کر رہی ہے. اب جہاں پہ ان کی ضروریات ہوگی وہاں پہ اینیمل بھی بڑھیں گے، اور جہاں پہ اینیمل بڑھیں گے وہاں پہ ان کی کیئر ٹیکرز، ان کی ہیلتھ کا خیال کرنے والے پروفیشنلز جس میں ویٹرینین شامل ہیں وہ بھی بڑھیں گے.
تو ود دی پیسج آف ٹائم وہ انکریز کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس ہمارا جتنا بھی ایلوکیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں وہ آلموسٹ فلڈ ہوتی ہیں, اور بلکہ اور عوامی حلقے سے ڈیمانڈ آ رہی ہوتی ہے کہ کائنڈلی اپنی سیٹس کو آپ ایکسٹینڈ کریں تاکہ بچے ان امپلائڈ نہ رہ جائیں. ابھی سر کتنی سیٹس ہوتی ہیں مطلب ایک یونیورسٹی میں کسی ایک شعبے میں؟ اس میں جو ہمارے ویٹری سائنس میں ہے کسی بھی ایک یونیورسٹی میں مارننگ میں جو ہے 50 سیٹس ہوتی ہیں, صحیح, اور بعض لوگوں کو پی وی ایم سے نے ایوننگ کی بھی کلاسز کی پرمیشن دی ہوتی ہے جس میں 50 اور مطلب کہیں پہ 100 ہوتی ہیں اور کہیں پہ 50 ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے سر یہ چولستان جیسے آپ اس کو ایز اے وائس چانسلر لیڈ کر رہے ہیں, تو اس میں اب اسٹوڈنٹس کی کیا ریشو ہے پچھلے سال کی نسبت؟ کیا اسٹوڈنٹ کی مطلب ریشو میں اضافہ ہوا یا کمی دیکھنے میں آئی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارے پچھلے سال ہمیں تقریباً کوئی 5000 کے قریب اپلیکیشنز ملی تھی, جبکہ جو اس سال 23-24 کا سال ہے ہمیں 7000 کے قریب لوگوں نے اپلائی کی ہے. لیکن ہمارے پاس کیونکہ سیٹس وہی ہیں, ادھر سے اپلیکینٹس بڑھ رہے ہیں. اب لوگوں کے اندر اس کا ٹرینڈ بہت پہلے سے بڑھ گیا ہے, اور لوگ اب اسٹوڈنٹس خود اس کو ایز اے انٹرپرینیور اپنی سیلف کریٹ جاب کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور ہمارے پاس ایسی سکسیس سٹوریز بھی ہیں کہ جس میں کافی سارے ہمارے ویٹنیرینز اسٹوڈنٹس اس وقت وہ انڈسٹری کے ٹائکونز بنے ہوئے ہیں. صحیح. اور ان کی ایک نہیں کئی فیکٹریاں ہیں. سٹارٹ انہوں نے سمپل ایز اے گریجویٹ ایز اے اسٹوڈنٹ کیا, لیکن کیونکہ ان کے پاس ایک پیشن موجود تھا, انہوں نے اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن دی, اور اب وہ کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں, اس کے علاوہ کئی فارمز کے مالک ہیں. تو ہم بھی وہ سٹوریز بچوں کو اسٹوڈنٹس کو وہ بتاتے ہیں کہ اوکے جی آپ اپنا یہاں پہ نیوٹریشن کی کمی بھی دور کریں اور فائنینشیل مسائل بھی اپنے حل کریں. اچھا سر, چولستان یونیورسٹی میں جیسے آج کل آپ ریشو کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ کتنے شعبہ جات اب نئے قائم ہو چکے ہیں اس میں؟ یہ ٹوٹل کتنے شعبہ جات ہیں جس کو اس میں ویٹنری سے الائڈ جو شعبہ جات وہ تقریباً 18 ہیں. 18 چولستان یونیورسٹی؟ یس, صحیح. چولستان یونیورسٹی میں 18 ڈپارٹمنٹس ہیں ہمارے جو ویٹنری سائنس سے ریلیٹڈ اور یا ان سے ان کے ہیلپنگ کے طور پر جتنے سبجیکٹس ہو رہے ہیں وہ ایز اے ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں ہمارے پاس. صحیح. اچھا سر, اس میں کیا کرائیٹیریا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ کیا انٹرمیڈیٹ میں اسٹوڈنٹ نے کون سے سبجیکٹ رکھے ہوں جو, یا اس کا کیا میرٹ کرائیٹیریا ہو جو وہ کسی بھی ڈگری پروگرام میں یہاں پہ آ سکے آپ کے پاس؟ اوکے, ہمارے پاس جو سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے ڈی وی ایم کو, کیونکہ وہ ہماری پرائم ڈگری ہے. اس میں ہمیں ایف ایس سی پری میڈیکل میں 60% پلس ان کے مارکس چاہیے. ڈی وی ایم مطلب ڈی وی ایم ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن کے لیے ہمیں 60% جو منیمم کرائٹیریا ہے ہمیں وہ پلس چاہیے ہوتے ہیں. انٹرمیڈیٹ میں میڈیکل کے ساتھ یا میڈیکل میں بایولوجی میجر کے ساتھ. صحیح. اور پھر ہم نے چولستان یونیورسٹی میں جو ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اضلاع ہیں, ڈویژن ہیں, ان کے لیے بھی ہم نے کوٹا رکھا ہوا ہے. نہ صرف ڈی وی ایم میں بلکہ جو ہمارے دوسرے 18 ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی ہم نے کوٹا رکھا ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پریشان نہ ہوں اور یہاں پہ آ کے اپنا کو کیریئر سٹارٹ کریں. پھر جو چولستان کا ایریا ہے ان کے لیے بھی ہم نے کوٹا رکھا ہے کہ چولستان کے جو نوجوان ہیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کو بھی آگے ترقی کرنے کے موقع ملیں. اور سیم ہمارا جو میل اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے درمیان کمپٹیشن ہے وہ ہمارا ایکول ہوتا ہے. اس میں ہم نے اوپن میرٹ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ بچے آئیں, اوپنلی کمپیٹ کریں پورے پنجاب سے, اور وہاں پہ ایڈمیشن لیں اور اپنے کیریئر کو بہتر کریں. صحیح. اچھا علی حیدر صاحب, آپ ایک خود سکسیسفل اسٹوری ہیں ہمارے پاس, تو آپ کی اسپیشلائزیشن کون سے فیلڈ میں ہے اسی ویٹرنری سائنسز میں؟ جی میری اسپیشلائزیشن ہے کلینکل میڈیسن کے اندر. صحیح, کلینکل میڈیسن. میری جو ڈاکٹریٹ ڈگری ہے وہ کلینکل سائنسز کلینکل میڈیسن کے اندر ہے, اور وچ از اے کور ڈومین. صحیح. جس کی ہم وائس چانسلر صاحب پہلے ذکر کر رہے تھے کہ ٹریٹمنٹ, تو یہ کلینکل سائنسز از میجرلی ریلیٹڈ ود دا ٹریٹمنٹ. کہ کوئی بھی ڈیزیز آ گئی, کوئی بھی انفیکشن آ گیا, کوئی آؤٹ بریک آ گئی کسی بھی فارم پہ یا کسی بھی لوکیشن پہ, تو اس کو فوری طور پہ اوور کم کرنا, اس کی پریونٹیو میئرز, اور اس کو 100% جو ہے وہ ایکوریٹ کیور کر کے پھر نارمل لائف کی طرف اینیملز کو لے کے آنا. تو کلینکل سائنسز ہے میری اسپیشل. تو سر اسٹوڈنٹس کا کیا آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر, زیادہ تر یہ گرلس یا بوائز, مطلب میلز یا فیمیلز میں سے زیادہ اس میں کون اسٹوڈنٹ آپ کے پاس زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ آ رہے ہیں, اپنے ہی رجحان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ سر اس میں ہے کہ گریجویشن کرنے کے بعد جب کینڈیڈیٹ ایم فل کے اندر آئے گا تو ایم فل میں یا پی ایچ ڈی میں, اب ایم فل اور پی ایچ ڈی ان دو ڈگریوں کا مطلب ہے کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ریسرچ فیلڈ کے اندر موو کرے گا. تو ریسرچ از اوپن ڈومین, جو کہ ایک سائنس ہی ایسے کہہ لیں گے ڈفرینٹ ہے, جس میں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آئدر میل ول مور ایفیشینٹ اور دا فیمیل. تو
MS یا MPhil اور اس کے علاوہ PhD پروگرام میں بوتھ کینڈیڈیٹ ایکولی اس میں جو ہے وہ کمپیٹ کرتے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ اب ادارے کی یا ہر یونیورسٹی کی جو ہے وہ مختص سیٹس کتنی ہیں, اس میں کتنے جو ہیں وہ اس میرٹ پہ فال کریں گے. تو کلینکل سائنسز اب اس ڈومین کے بعد, اب ڈاکٹر صاحب ابھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ اس کے اندر انٹرپرینیورشپ کا آپشن بہت زیادہ ہے. تو ویٹنری پروفیشن, ویٹنری ڈگری یا ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن پروفیشنل ڈگری ہونے کی وجہ سے اس میں مین ایج ہی یہی ہے کہ اگر نوکری نہیں کرنی یا نوکری نہیں مل رہی سپوز, حالانکہ ایسا کوئی اس فیلڈ میں ایسا کنسیپٹ ہی نہیں ہے, 100% اس کے اندر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. بیکاز ڈاکٹر صاحب کے جو انہوں نے ابھی ڈیٹیل واضح کی کہ 35 ملین کیٹلز اینڈ 55 ملین ادر اسپیشیز, جو اس میں اتنا ہیوج پاپولیشن کراؤڈ اویلیبل ہے, تو نمبر آف گریجویٹس, نمبر آف ویٹنیرینز, نمبر آف دا فیلڈ اسپیشلسٹ یا پروفیشنلز کہہ لیں وہ کم ہیں. تو میرے نالج کے مطابق آئی ڈیڈنٹ ہیئر اینی سنگل کینڈیڈیٹ کہ جو گھر میں بیٹھا ہو جس کو آگے جاب نہ ملی ہو, کوئی اپنی ول سے کسی اور ریزن کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتا, دیٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. تو اس میں جاب کے ساتھ ساتھ اب آگے ریسرچ ڈومین میں دیکھیں تو جو کلینکل سائنسز ہے اس میں آپ اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنا کلینک بنا کے اس میں اسپیشلٹی کے ساتھ مور ایفیشینٹلی ڈیزیز کو یا کلائنٹس کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. تو میل اینڈ فیمیل بوتھ آر ایکولی ایسے کہہ لیں انڈلج ان دس فیلڈ, اور صرف ایسے کہہ لیں کہ ایک یونیورسٹی میں نہیں, ہر یونیورسٹی میں سیم ہیرارکی چل رہی ہے. اوپن میرٹ بہت بڑا جو ہے وہ ایسے کہہ لیں فیسیلیٹیشن ہے کہ ہو ون از گیٹنگ دا کیلیبر, وہ آئے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرے. تو بہت آر ایکولی امپورٹنٹ. صحیح. اچھا سر, نعمان صاحب جیسے کہ اسکوپ پہ بات ہو رہی ہے, تو کچھ اسٹوڈنٹ جیسے میٹرک کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کا ہوتا ہے کہ فائنینشیل ایشوز بھی ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہے ہیں, تو کوئی ایسے ڈپلوماز بھی ہیں میٹرک آفٹر میٹرک یا آفٹر انٹرمیڈیٹ کے جو فوری طور پہ اسٹوڈنٹ ڈپلوماز وغیرہ سے گو تھرو کر کے وہ اپنی مطلب پریکٹیکل لائف کی طرف چلا جائے اور ارننگ کی طرف اس کا اسٹارٹ اپ لے لے؟ جی شعیب صاحب, آپ کا بڑا اہم کویسچن ہے یہ, اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جی سارے بچے جو ہیں وہ فائنینشلی لحاظ سے یا ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں کہ وہ آگے FSc کریں اور اس کے بعد آگے پھر 5 سال کی ڈگری کریں, 4 سال کی. کچھ فیملیز ایسی بھی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ میٹرک کے بعد آگے ایک روزگار لینا چاہتے ہیں. تو ہماری جو چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز بہاولپور ہے, وہاں پہ مختلف ڈپلوما ہو رہے ہیں, جس میں 2 سالہ ڈپلوما لائف اسٹاک اسسٹنٹ ڈپلوما ہے جی, اور پھر 2 سال کا پولٹری اسسٹنٹ ڈپلوما ہے LAD اور PAD. پھر اس کے ساتھ ساتھ 6 ماہ کے بھی کورسز ہو رہے ہیں, جس میں آرٹیفیشیل انسیمینیشن کا کورس ڈپلوما ہے 6 ماہ کا, اور پھر ولیج ویٹنری ورکر ہے اور ڈیری فارم مینیجر کے, یہ 6 ماہ کے کورسز ہیں. اب یہ جو AIT والا بچہ ہے یہ 6 ماہ کرے گا, وہاں پہ 4 مہینے اسٹڈی کرے گا, 2 ماہ کی اس کی انٹرنشپ ہے, وہ بھی کسی ویل ریپیوٹ ہمارا جو CVH ہوتے ہیں جو ہمارے سرکاری شفا خانہ حیوانات ہیں, یہاں ہم ان کو ایک ویل ریپیوٹیڈ ڈیری فارمز کے اوپر بھیجتے ہیں. وہاں پہ وہ مختلف مینجمنٹل پریکٹسز بھی سیکھتے ہیں اور آرٹیفیشیل انسیمینیشن کے ریلیٹڈ جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو ولیج ویٹنری ورکر اور ڈیری فارم مینیجر ہے یہ ایز اے ورکر جائے گا فارم کے اوپر, اور وہاں پہ یہ چونکہ اس نے بیسک انفارمیشن اور اسٹڈیز اس نے گین کر چکا ہوگا, اور وہاں پہ یہ اس کو نا ایک با اعتماد اور معزز جو روزگار ہے فارم کے اوپر ادر دین جو عام لیبر ہوتی ہے, تو یہ اس کو زیادہ پریولیج مل جاتی ہے. تو یہ 1-2 سال کے اندر جو ہے وہ فارم کی ایک ذمہ دار شخصیت بن جاتا ہے. پھر جو اگر ہمارے جو لائف اسٹاک اسسٹنٹ ڈپلوما ان کی تو ویسے بھی سرکاری جابز ہیں, یہ 2 سال کرنے کے بعد جو ہے یہ ان کا باقاعدہ سرکاری ان کی جابز ہوتی ہیں, اور یہ اتنے انرجیٹک اور پرو ایکٹیو ہوتے ہیں کہ یہ سرکاری جاب کے ساتھ ساتھ اپنا باعزت روزگار پرائیویٹ فیلڈ میں بھی ورکنگ کر کے ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھے ان کا بہترین سکوپ ہے میٹرک کے بعد آئی تھنک. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے ہی اسی حوالے سے جیسے گفتگو چل رہی ہے, اور کیونکہ جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جن کے فیملی کا بیک گراؤنڈ کافی غریب ہوتے ہیں اور وہ فائنینشلی نہیں کر پا رہے ہوتے, تو اس کا کیا, جیسے اب ڈپلوماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو ان کے کیا فی کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کا فی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے, اور اگر وہ پے نہیں کر پاتے تو یونیورسٹی اس کو کیا مطلب سہولت پرووائڈ کر سکتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ فی کے حوالے سے؟ اوکے, تھینک یو جی. اس میں یہ ہے کہ یونیورسٹی بڑی پرو ایکٹیو ہے اس بارے میں, اور اسٹوڈنٹ کے ہر لیول پہ جا کے اس کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوتی ہے. ایون کہ ہمارے اسپیشل فنڈز بھی ہیں, اور ہمارے مخیر حضرات بھی ہمیں وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ایسے نادار غریب یا جو ایسے یتیم ہوتے ہیں ان بچوں کے بھی وہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کو
اخراجات کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پیرالل جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ ان بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی فنڈ کریٹ کر رہی ہوتی ہے, وہاں بھی ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو ہم ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جس سے ان کے وہ اخراجات پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان ریئل سینس میرٹ کے اوپر ہے اور پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو آگے کوئی بھی بندہ نہیں روک سکتا. اور ایون کہ ہم خود اپنی یونیورسٹی میں سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی فی کے سلسلے میں. اگر ان کی فی کو ہم بعض دفعہ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ایک ٹائم پہ نہیں پے کر سکتے, اوکے کوئی بات نہیں, آپ ایڈمیشن لیں, ہم آپ کی فی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے. ایک حصہ آپ دیں, ایک حصہ مہینے 2 مہینے کے بعد جیسے ہی آپ کے حالات بہتر ہوں دوسری دفعہ دے دیں تاکہ آپ کی پڑھائی میں کوئی حرج نہ ہو. تو اب وہ زمانہ دور ہو گیا کہ جب لوگ کہتے تھے جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں پڑھ بھی نہیں سکتا. اب وہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا اپنا دل کر رہا ہے پڑھنے کو. اچھا سر, یہ ڈگری پروگرامز کے لیے بھی یہی سہولت ہے؟ جی, ڈگری پروگرامز کے لیے بھی ہم نے ایکول اپارچونیٹی دی ہوئی ہے. اچھا سر, جو ڈپلومہ 2 سال کا ہے اس کی ٹوٹل فیس کیا ہے؟ اوور آل ہمارا سیمسٹر سسٹم ہے, اس میں اس کے 4 ہمارے پاس جو سیمسٹرز ہیں, اور فیس کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم ہماری بعض دفعہ امینڈ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے اور وہ فریش اس کو وہاں پہ جا کے ایکسیس کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ابھی جیسے آپ سے ابھی گفتگو ہوئی تو آپ نے 18 شعبوں کا ذکر کیا اور آپ نے ہمیں ڈی وی ایم کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. باقی جیسے فشریز ہے اور پولٹری ہے, تو اس طرح کے شعبہ جات میں کیا کیا اسکوپ ہے اور کیا اس کا کرائٹیریا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فشریز اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کہ پولٹری یا کوئی اور. کیونکہ جو ایک لٹریچر کے حساب سے, سائنٹیفک اسٹڈی کے حساب سے جو فش کی میٹ ہے وہ پروٹین جو ہے اس کی وہ تقریباً کوئی مور دین 90% ڈائجسٹیبل ہے. کہ اگر کوئی بیمار ہے یا اس کو کوئی کمزوری ہے تو اس میں وہ اس کو اگر کھائے گا تو 98% سے 80% تک اس کا جو بیٹ ہے وہ جسم کے اندر اس کی جان کو بنائے گا, اس کو پاورفل بنائے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں جو میٹ ہے, مٹن ہے, بیف ہے, ان کی جو ڈائجسٹیبلٹی ریشو ہے وہ کم ہوتی ہے. اور اس میں پولٹری کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایزیلی اویلیبل ہے اور گو کہ آج کل ریٹس کافی سارے اس میں بڑھ رہے ہیں. اگر اس میں گورنمنٹ اس کی جو 1 day old چک ہے اسی کے ہی ریٹ کو کنٹرول کر لے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً ہم 200 روپیہ پر kg کے حساب سے گورنمنٹ جو ہے نا سبسیڈائز کر سکتی ہے اس کو, یا ایزی اس کی پرائسز کو کر سکتی ہے. اچھا سر, جیسے ابھی گفتگو ہو رہی ہے فشریز کے حوالے سے, تو اس شعبے میں جیسے ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ فشریز مطلب جو مچھلی ہے وہ ڈیلی نہیں کھا سکتے, تو اس حوالے سے کیا واقعی ایسا ہے یا اس کو نارمل جیسے پولٹری اب ڈیلی بیس پہ لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کیا فش کا بھی ڈیلی بیس پہ استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ صرف متھ ہے. اچھا, متھ, اس کا اوریجنل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, کیونکہ ہمارا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ موسم گرم ہوتا ہے اور اس کی جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں, تو کچھ لوگ اس کو گرمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ گرم ہے, جبکہ ایسا کوئی نہیں. جتنی بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں پورا سال مچھلی استعمال ہوتی ہے اور اس میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ جنوری میں نہ کھائیں, فروری میں نہ کھائیں. ہاں, لیکن یہ کچھ چیزیں جو ہے نا ایز پر ایکٹ ہمارے کنٹری میں لاگو ہیں کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جس میں فش جو ہے نا اپنے ایگز دیتی ہے تو وہ اس دوران کو بین کر دیتے ہیں ہنٹنگ کہ تاکہ وہ فش آگے پھیل سکے. تو اس لیے وہ چند عرصہ جو ہے وہ روکا وہ ہوتا ہے اس وہ کہ بھی مچھلی کا شکار آپ نے نہیں کرنا, ادروائز پورا سال مچھلی کھائی جا سکتی ہے. اس میں کسی بھی عمر کا بندہ, کسی بھی میل فیمیل کوئی بھی ہے وہ اس کی بلکہ اس کو ڈیلی کھانا چاہیے. اچھا سر, یہ جیسے 18 شعبوں کا ذکر ہوا ہے ابھی کہ 18 شعبہ جات ہیں, اس میں فشریز ہے, پولٹری ہے اور باقی مزید علی حیدر صاحب نے بھی ہمیں انفارم کیے ہیں, تو ان سب کے لیے ہی پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو یا کوئی نان میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ جس میں ہمارے پاس 2 شعبے ایسے ہیں جس میں نان میڈیکل کے لوگ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. کون کون سے؟ اس میں ایک ہے کمپیوٹر سائنس اور ایک ہے بزنس مینجمنٹ. اچھا, ان میں مطلب ہے کہ ادر دین بایولوجی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. باقی کیونکہ یہ سارے ڈی وی ایم اور اس سے لائڈ سبجیکٹ ہیں تو وہ ہمارے پاس بایولوجی کے جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. صحیح, ٹھیک. اچھا حیدر صاحب, جیسے ابھی بات ہماری اس کی اسکوپ پہ ہوئی, کیریئر پہ ہو رہی ہے, تو آپ کوئی پاکستان میں جو نوجوان ہیں ہمارے, کیونکہ پاکستان تو ایک زرعی ملک ہے, پاکستان سے باہر آپ کیا دیکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے اس کے کیا اسکوپ ہے؟
جی سر، اس حوالے سے شعیب صاحب جو پچھلی بات چل رہی ہے ملٹی ڈسپلنری یا اس کے کور ڈومینس کے بارے میں یا ایسوسیٹڈ جو ڈپلوما پروگرامس ہیں، ہاں اس پہ اگر اسی کو ہم دیکھیں تو یونیورسٹیوں کے اندر اب جو ہے نا ٹرینڈ مزید ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا کہ لائف اسٹاک اسسٹنٹ کا ڈپلوما ہے، آرٹیفیشل انسیمینیشن ٹیکنیشین کا ڈپلوما ہے، ڈیری فارم سپروائزر کا، پولٹری فارم سپروائزر کا یا فیلڈ ورکر کا ڈپلوما ہے. اب اس میں انٹرنیشنل اپرچونٹیز یا جاب اپرچونٹیز کو کیپچر کرنے کے لیے ایک نیا ٹرینڈ میں یہی اپنی محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان کے اندر اب 3 سال کا لائف اسٹاک اسسٹنٹ ڈپلوما مرج پروگرام ان کولیبوریشن ود دا پیپل ریپبلک آف چائنا. تو چائنا کے ساتھ کولیبوریشن میں وہاں کے جو ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ پراپر MOU کے بعد اب یونیورسٹی میں 3 سال کا جو AIT کا اور LAD کا جو ڈپلوما ہے، ابھی فی الوقت LAD جو ہے ہم نے وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. 30 سیٹس ہیں اس کی لمیٹڈ، اینڈ کینڈیڈیٹ ہیز دا اپرچونٹی کہ 2 سال وہ پاکستان میں اسٹڈی کرے گا، پاکستان میں اپنی انٹرنشپ 1 سیمسٹر کی سیپریٹ کمپلیٹ کرے گا اور اس کے بعد وہ موو کر جائے گا ان چائنا. تو وہ 1 سال کی اسٹڈی چائنیز اسکوپ یا چائنیز ٹرینڈس کے مطابق وہاں کی انڈسٹری میں، وہاں کی فارمنگ سسٹم میں وہاں پر جا کر پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس وہ بھی گین کرے گا اور ساتھ میں کچھ ایڈوانس کورسز بھی پڑھے گا. تو اٹ مینس کہ اگر چائنا، اگر ایک ایگزامپل کے طور پہ چائنا کولیبوریشن میں آ چکا ہے تو اوور آل دا گلوب اگر ہم ڈپلومے سے ہٹ کے ویٹنری یا ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن کی ایسے کہہ لیں کہ اسکوپ کی بات کریں، اوور آل دا ورلڈ پیپل آر کریزی. پاکستان میں پیٹس کا شعور قدرے کم ہے ایز کمپیئر ٹو دا یورپین کنٹریز اور ادر ڈیولپڈ نیشنز. تو وہاں پر کمپٹیٹیو ایگزام پاس کرنے کے بعد کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ایزیلی آفٹر گریجویشن وہاں پر اپنی جاب سکیور کر سکتا ہے، پریکٹس کر سکتا ہے کلینکس کے اوپر. اور ہمارے جتنے بھی یہ سب ایشین کنٹریز ہیں یا ہمارے جو عربک زون ہے، سعودی عربیہ، مسقط، کویت، عراق، ایران، وہاں پر ملٹیپل ڈیری فارمز پہ ہیلتھ اسپیشلسٹ، ہیلتھ مینیجرز، ریپروڈکشن اسپیشلسٹ اور نیوٹریشنسٹ، ان کی کنزیکٹیو سیٹس جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں. نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیو شفٹڈ ٹورڈز دیز ادر نیشنز. تو انٹرنیشنلی ایسے کہہ لیں کہ ویٹنری پروفیشن از ون اسٹیپ بیونڈ، کہ اس کی ایک اپر لمٹ ہے کہ وہاں پر اس کے روزگار کے مواقع، اس کی ایسے کہہ لیں کہ رسپیکٹ لیول، اس کی ایفیشینسی اور اس کی ایسے کہہ لیں کہ اسکوپ اوور آل دا ورلڈ انٹرنیشنل بیسٹ ہے اس کا. اچھا ڈاکٹر مسعود صاحب، جیسے ابھی سر نے بتایا کہ زرعی یونیورسٹی کا جو مطلب دوسرے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن ہے، تو کیا چولیسان یونیورسٹی کے بھی کوئی اس طرح سے آفر کر رہے ہیں کہ کسی اور ملک کے ساتھ جو ہے نا کولیبریشن؟ جی الحمدللہ ہم نے یا لوکل انڈسٹری کے ساتھ ہم نے لوکل انڈسٹری ایز ویل ایز جو انٹرنیشنلی کولیبریشنز ہیں وہ سٹارٹ کی ہیں، اور ہم گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ عرصے سے اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. اور ہم نے اسپیشلائزڈ ان کو جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ جی ہمارے ساتھ آپ کولیبریٹ کریں اور ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ انٹرنشپ کریں اور وہاں پہ جاب کی اپرچونیٹیز ہیں وہ ان کو وہاں پہ جوائن کریں. تو وہ الحمدللہ وی آر آن دا وے، اور اس حال میں ہم کافی ساری پروگرس کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی ہم آگے پروگرس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر نعمان صاحب، یہ جیسے کہ آپ نے ابھی کافی ہمیں ڈسکس کیا اس حوالے سے، آپ کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں ایز اے ٹیچر، کیا آپ کے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں کہ مطلب ان کو روزگار کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں، یا پھر ان کے ساتھ آپ کو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ان کو روزگار کے جو مختلف ریسورسز ہیں آپ اپنا وہ استعمال کرتے ہیں، ان کو روزگار پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی شعیب صاحب، یہ لکیلی میرے پاس بڑے ایک زبردست کویسچن آ جاتے ہیں. تو ہمارا جو بھی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتا ہے جی، وہ اس کو ہم پہلے تو اس طرح سے ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے کم سے کم 15 پچھلے 1 سال میں 15 سے 20 پروگرامز ہوئے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر. جس طرح سر بتا رہے ہیں کہ مختلف جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں لائف اسٹاک کے، ویٹنری کے، ان کے جو ٹائکونز ہیں یا جو ایک ہائی اپ سیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم اپنی یونیورسٹی میں انوائٹ کرتے ہیں اور ان کے لیکچرز ڈیلیور کرواتے ہیں جی کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر، جس میں پولٹری ہے، ڈیری ہے، یا جو مارکیٹنگ اینڈ سیلز کے ہیں، فارما کے ہیں، مختلف جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے کرواتے ہیں. ان کو ہم اس طرح سے اورینٹ کرتے ہیں کہ یہ فیلڈ ہے، اس میں آپ نے اس طرح سے جا کے پرفارم کرنا ہے. یہاں پہ آپ کو اس طرح کے جو مشکلات ہیں وہ بھی فیس کرنا پڑ سکتی ہیں، ان کو اپنے اس طرح سے پازیٹیولی ٹیکل کرنا ہے. پھر جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بالکل رابطے میں رہتے ہیں.
रब्ते में रहते हैं और उनको हम गाहे बगाए ऑन डेली बेसिस जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हम उनको उनके साथ शेयर करते रहते हैं। और बाकायदा ये नहीं है कि जी वो डिग्री लेके चला गया और ले जाने के बाद भी हम उनको, अब तो ये चला गया, हम पिछले दूसरे स्टूडेंट्स को करें। ये एक ऐसी एक अटैचमेंट होती है स्टूडेंट और टीचर की कि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं है कि इतने हम थे, हम पिछलों के लिए पूरे हो जाएं तो अगलों के लिए ना, ऐसा नहीं है। हम उनको जो है वो मज़ीद मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है, जैसे अभी डॉक्टर साहब स्कोप के बारे में बता रहे थे पेट सेंटर में, तो जो लाहौर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 200 प्लस इस वक्त पेट सेंटर जो है वो काम कर रहे हैं, 200 प्लस। और मुल्तान के अंदर देखें तो ये एक 100 के करीब होने वाले हैं। तो यहाँ ये टोटली जो पेट सेंटर है ये तो टोटली वेट का ही काम है। फिर इसके अलावा हमारे पाकिस्तान में जो डेयरी फार्मिंग है उसमें एक कॉरपोरेट सेक्टर है जो 2007 से स्टार्ट हुआ हुआ। उससे पहले प्रोग्रेसिव और कमर्शियल और गवर्नमेंट फार्म्स होते थे। तो 2007 से ऑनवर्ड जो है, जिसमें हमारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो वो इस वक्त 15 से 20 जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो काम कर रहे हैं। और एक सेक्टर के ऊपर एटलीस्ट 10 से 15 जो वेटनेरियंस हैं वो काम कर रहे हैं। और उनमें से कोई 2-3 फार्म्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर फीमेल्स भी काम कर रही हैं। ठीक है जी। और इसी तरह और उसमें भी फिर आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आप 18 डिपार्टमेंट्स का सर जिक्र कर रहे हैं वाइस चांसलर साहब, और उसमें थीरियोजिनोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, काफ मैनेजमेंट का अलग डिपार्टमेंट होता है, हेल्थ का अलग डिपार्टमेंट है, एनिमल न्यूट्रिशन का है, मैनेजमेंट का है, फिर मिल्किंग पार्लर है। अब मिल्किंग पार्लर के ऊपर जहाँ पे एनिमल्स की जो मिल्किंग होती है, दूध निकाला जाता है जी, वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं। और ये जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं और ये अपनी मेहनत और कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और स्किल्स को बार बार इनोवेट करके ये अगले 3 से 5 साल में ये स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। और इनकी जो अर्निंग है वो माशाल्लाह हर बंदे का अपना नसीब होता है, लेकिन ये मोर देन सेटिस्फेक्शन वाली जो है वो अर्निंग होती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी स्कोप पे बात हुई, अच्छा अब वो रेस्टोरेंट की रुझान पे बात हुई, तो आपके पास कैसे ज़्यादा रेस्टोरेंट क्या बाय चॉइस आते हैं या बाय चांस आ जाते हैं? नहीं, हम क्योंकि हम जब पोर्टल हम ओपन करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जब क्लिक का बटन दबाना होता है सबमिट का, तो वो सोच समझ के ही उसको सबमिट कर रहे होते हैं और हम इनकरेज कर रहे होते हैं बच्चों को। और उसके अलावा जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो अपने दूसरे कोलीग्स, अपने रिश्तेदार, अपने फैमिली के मेंबर्स, उनको भी वो उनके लिए एक वो मशले राह बने होते हैं कि ओके जी, फ़र्ज़ करें अमजद ने ये DVM किया तो अब वो लाखों में कमा रहा है, या उसने इतना बिजनेस अपना बना लिया है, तो लोग फिर देख के भी उनको आ रहे होते हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ओपन मेरिट सिस्टम में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और बच्चे के पास फुल चॉइस होती है, कोई उसमें ज़बरदस्ती नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से उसको सबमिट कर रहा होता है, ओके जी मैंने ये DVM में करना है। ये अब उसकी अपनी लक है कि क्या वो उस मेरिट में फॉल करता है या नहीं करता, लेकिन हमने सब के लिए ओपन किया होता है क्योंकि हमारे पास जो सीट्स हैं वो लिमिटेड हैं, उसी हिसाब से कि ताकि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए, इसको भी हम देख रहे होते हैं। ये जनूबी पंजाब में कितने मतलब तालीमी इदारे हैं जो वेटरनरी साइंसेस के हवाले से तालीम दे रहे हैं नौजवानों को? अच्छा, इसमें जनूबी पंजाब में हमारी चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेस बहावलपुर का नाम, और ये पूरी एक यूनिवर्सिटी है फुल फ्लैज वेटरनरी से रिलेटेड। फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, वहाँ पे फैकल्टी है, एक कंपोनेंट है। फिर मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी एक फैकल्टी का कंपोनेंट है। और इसके अलावा बहाउद्दीन ज़िक्रा यूनिवर्सिटी में भी वेटरनरी साइंस की एक फैकल्टी का कंपोनेंट है। तो जनूबी पंजाब में ये इदारे जो हैं ये वेटरनरी साइंस की तालीम को दे रहे हैं, जिसमें से हमारा जो यूनिवर्सिटी है नहीं, वेटरनरी साइंस का मैंने उसमें नहीं सुना, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर आपको PVMC से एक्रेडिटेशन लेनी पड़ती है, हर कोई इसको शुरू नहीं कर सकता। लेकिन रिसेंटली मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जो आपके साथ ही मौजूद है, इसने भी DVM में अपने एडमिशन का आगाज़ किया है। सही। अच्छा सर, जितने इदारों का आपने नाम लिया है तो ये PVMC से मतलब से रजिस्टर्ड डिग्री वैलिड है? जी, रजिस्टर्ड इदारे हैं। सही। अब अदरवाइज ये PVMC की वेबसाइट पे ऊपर जाके भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या जो एडमिशन सीकर्स हैं, वो वहाँ पे जाके भी उनको मज़ीद
کنفرم کر سکتے ہیں کہ جس ادارے میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں کیا وہ رجسٹرڈ ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا علی حیدر صاحب, یہ جو مطلب ابھی ذکر ہوا ہے زرعی یونیورسٹی میں ایک کمپوننٹ ہے, تو کون کون سی چیزوں میں اسپیشلائزیشن آفر کر رہی ہے زرعی یونیورسٹی؟ سر زرعی یونیورسٹی میں اگر ہم فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کی بات کریں تو وہاں پہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ بی ایس پولٹری سائنسز 4 ایئر پروگرام, بی ایس اینیمل سائنسز, بی ایس زوالوجی, بی ایس فشریز اینڈ ایکوا کلچر, اس کے بعد پھر بی ایس مائکرو بایولوجی, بی ایس میڈیکل لیبارٹری ٹیکنالوجی, بی ایس بایو کیمسٹری اینڈ بایو ٹیکنالوجی. تو یہ ٹوٹل کور 8 ڈومینس بنتے ہیں جو کہ فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز مین گریجویشن پروگرامز کو رن کر رہی ہے. اس کے ساتھ پھر 2 ڈپلوما ہیں, اور وہ لائف اسٹاک اسسٹنٹ ڈپلوما اور آرٹیفیشیل انسیمینیشن ٹیکنیشین کا ڈپلوما. پھر اسی کا ہی جو ہے وہ ہمارا کالج ہے جلال پور پیروالا کے اندر, اور وہاں پر بھی بایو کیمسٹری, بی ایس بایو کیمسٹری, بی ایس زوالوجی اور لائف اسٹاک اسسٹنٹ ڈپلوما پروگرام, وہ 3 پروگرام وہاں پر چل رہے ہیں, اور 8 ڈگری پروگرام ہماری فیکلٹی میں چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بیکاز یہ ایک ایگریکلچر یونیورسٹی ہے تو ایگریکلچر تو ایک مین کور ڈومین ہے ہی اس کا, کہ بی ایس ایگریکلچر, اور اس کے بعد پھر ایگریکلچر کی تمام سب ڈویژنس جس میں ایگرونومی ہے, سوائل سائنسز ہے, پلانٹ بریڈنگ اینڈ بایو ٹیکنالوجی ہے, یہ سب اس کے ڈپارٹمنٹ ہیں ایگریکلچر فیکلٹی کے اندر. اس کے علاوہ پھر فیکلٹی ہماری ہے کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی, جس میں ڈیٹا سائنس, کمپیوٹر سائنس اور یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تمام ایجوکیشن. پھر ایک آخری جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکسٹینشن کی, جس کے اندر ایکسٹینشن ایجوکیشن یا سوشل سائنسز, یہ اسپیکٹ اس کے اندر جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اچھا سر, جیسے ابھی ذکر ہوا ہے کہ مطلب میل اسٹوڈنٹس کے لیے تو بڑی اپارچونیٹیز ہیں, تو فیمیل اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن بھی مل رہے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی اتنی اپارچونیٹیز اس میں موجود ہیں ویٹرنری سائنسز کے حوالے سے؟ جی ویٹرنری سائنسز میں فیلڈ میں اپارچونیٹیز ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ابھی کہ صرف ڈیری سیکٹر ہے وہاں پر, کیونکہ ڈائریکٹ اینیملس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے یا ڈائریکٹ لیبر کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا کلچر آف آور سوسائٹی پیپل جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ لائک نہیں کرتے کہ 1 فیمیل شوڈ گو ان دا اینیملز, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے تمام پریکٹیکل پروسیجرز آن دا اینیمل اس کو کیری آن کرے. لیکن اب کارپوریٹ سیکٹر میں یہ ٹرینڈ آ رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں ایز اے سیکشن ہیڈ, سیکشن انچارج کے طور پہ فیمیل کینڈیڈیٹ نیچے پراپر 15 سے 20 بندوں کی ٹیم کو لیڈ کر رہی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی ایکڈیمیا ہے, ایجوکیشن ہے, ریسرچ ڈومین ہے, فیمیلز موسٹلی اس پہ اپنا رول پلے کرتی ہیں. یا فیمیلز کے لیے مین جو ہے ایک ایسے کہہ لیں کہ مارکیٹنگ اور آفس جاب, جو کہ آفس ٹیریٹری کے اندر ہو, وہ اس جاب میں فیمیل جو ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں, اور اس میں زیادہ ان کی انڈکشن بھی ہے. تو فیمیلز کے لیے چانسز اوپن ہیں, بٹ وہ زیادہ پریفرنس ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اب اس کی فیملی کس ڈومین میں اس کو آگے موو کرنے میں ایگری ہے, یا اف شی وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ خود کو آگے کتنا پرومیننٹ اس فیلڈ میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہے. ہمارے پاس نمبر آف ایگزامپلس ہیں کہ فیمیل کینڈیڈیٹس وہ این جی اوز کے اندر, اپنے کلینکس کے اوپر, ڈیری انڈسٹری کے اندر, مارکیٹنگ میں, خاص طور پہ مارکیٹنگ ڈومین میں وہ خود ہنڈریڈز آف مائلز ٹریولنگ کر کے اپنی پروڈکٹس جو لائف اسٹاک فیڈ ہے, لائف اسٹاک میڈیسن ہے, لائف اسٹاک نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں جس میں منرلز, وائٹامنز, بائی پاس فیٹ, جیسٹ ایٹسیٹرا, نمبر آف پروڈکٹس. تو فیمیلز مور پروفیشنٹلی اس مارکیٹنگ اسپیکٹ کو لیڈ کر رہی ہیں ایز اے پروڈکٹ مینیجر, ایز اے ایسے کہہ لیں کہ ریجنل مینیجر, یا پھر ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر ان دا آرگنائزیشن. تو یہ کور لیول کی ڈومینس ہیں, مینز دے آر ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ ود دا سی ای اوز. تو سیم ان دا کیس کہ اگر وہ ان ڈگریز کے بعد پبلک سیکٹر تو ڈیفینیٹلی اوپن ہے کہ ایز ویل ایز دیر ول بی دا اپرچونٹی, تو کمپٹیشن میں بوتھ جینڈرز ول ایکولی کنٹریبیوٹ, اور جس کا میرٹ بنے گا وہ آگے. مطلب کنٹریبیوشن میں تو دونوں ہی برابر ہیں, ان کے لیے دونوں کے لیے اپارچونیٹی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ورک کیا ہے, تو ریسرچ ورک وہاں پہ آپ نے کیا, تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا کہ آپ کے ساتھ کوئی فیمیل اسٹاف وغیرہ ورک کرتا تھا وہاں پہ, یا آپ نے ان کے لیے اپارچونیٹیز وہاں پہ کتنی آبزرو کی ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل جی, فیمیلز سٹاف ہوتا ہے جی. اس وقت جو پاکستان کے ایک ون آف دا بگیسٹ فارم ہے, اس کی جو سی ای او ہیں وہ فیمیل ہیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو آن فارم کا ٹرینڈ ابھی 2-3 سال سے سٹارٹ ہوا ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اٹیچ ہے, وہ ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا. وہاں پہ جو پروڈکٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ فیمیلز کو وہاں پہ ان کی ہائرنگ ہوتی ہے. وہ بالکل آفس جاب ہوتی ہے, سیکیور جاب ہوتی ہے, اور وہ ٹوٹلی ٹیکنیکل جاب ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو جی کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیا اور ڈیٹا انپٹ کر دیا, نہیں.
وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ ٹیکنیکل جاب ہوتی ہے. تو ایک ویٹنیرین جو ہے وہ اپنا جو بھی اس نے جس ڈپارٹمنٹ کا نالج اس نے گین کی ہوتا ہے وہ اپلائی اور وہ پھر جو فارمز ہیں یا ڈفرینٹ جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں جہاں پہ اینیملس رکھے ہوتے ہیں فارم اینیمل, وہاں پہ وہ وزٹس بھی ان کے کرتے ہیں, لیکن بالکل سیکیورٹی کے ساتھ اور پراپر ایک پروٹوکولز کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ اب ہمارا آخری سوال کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اینڈ ہو رہا ہے, تو بچے بڑے پریشان ہوں گے انٹرمیڈیٹ کے بعد کہ اب کیا چوز کیا جائے, تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اس میں؟ جناب اس میں جو میرا پیغام ہے وہ ہے کہ ہم بڑے پرومزنگ ہیں, اور اگر فیوچر کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ وہ تمام بچے, کیونکہ لا محالہ جس نے بیولوجی سلیکٹ کی ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا خواب ہوتا ہے کہ میں MBBS ڈاکٹر بنوں, لیکن اگر اس کا خواب پورا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی ہے. تو ویٹرنری سائنس میں وہ آئیں اور اپنا مستقبل بہتر کریں, نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا, اپنے خاندان کا وہ مستقبل بہتر کر سکتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کا یہی خیال ہوگا کہ جناب ہم نے بہترین شعبہ چوز کیا ہے جو کہ اس وقت ان کو چوز کرنا چاہیے تھا. تو ویٹرنری سائنس ہمارا پرومزنگ فیلڈ ہے, اور آنے والے وقت میں اس کی مانگ اور بڑھنے والی ہے, اور اس میں اور اپارچونیٹیز آنے والی ہیں, کیونکہ جب تک انسان ہے ویٹرنری سائنس اور جانور کے ساتھ تعلق رہے گا, کیونکہ اگر اس نے چائے پینی ہے, اس نے دودھ پینا ہے, اس نے انڈے کھانے ہیں, اس نے مرغی کا گوشت کھانا ہے, تو اس کو ان کے ساتھ ضرور اپنا مستقبل کو اور قوم کو بہتر کرنے کے لیے رابطہ جوڑنا پڑے گا. جی, مطلب لازمی بات ہے کہ اگر انسان کو خوراک کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہے تو ویٹرنری اس کے لیے بڑے ضروری ہے. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں سر آپ نے جوائن کیا, ڈاکٹر مظہر صاحب کا, جناب علی حیدر صاحب کا اور نعمان صاحب. سر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور آج کے معلومات اتنی ہی تھی آج کے نئے شعبے کے ساتھ جو ہم نے انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے شعبے کی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.